بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین وبعد. محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی آتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی حاضری اور آپ کی شرکت کو اپنے لیے باعث سعادت تصور کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اخلاص اور للہیت اور درست نیت، صحیح نیت کے ساتھ اس پروگرام کو پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کو سب سے پہلے اپنے لیے مفید بنائے، اپنے تمام ناظرین کے لیے باعث افادیت بنائے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ آخرت، توشہ آخرت اور وسیلہ نجات بھی بنا دیں. اللہم آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں آپ کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ کالیں کر سکتے ہیں اور آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں. کسی بھی موضوع کے حوالے سے آپ کے سوالات کے ذریعے پروگرام مفید ثابت ہو، یہ ہماری دلی خواہش ہے. کیونکہ آپ زیادہ سے زیادہ سوالات اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی متنوع اور مختلف موضوعات پر بات چیت ہوگی اور متنوع موضوعات پر بات ہوگی اور بات چیت کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی سب کو غیر معمولی فائدہ پہنچے گا. بہرحال آپ کی کالوں کے آنے سے پہلے میں کچھ باتیں کی عرض کیا کرتا ہوں، تو ان باتوں کی طرف میں چلتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آج ذہن میں چند باتیں آ رہی ہیں کہ ایک طرف پوری دنیا میں جو سنگین صورتحال ہے، خصوصاً ہندوستان وغیرہ میں جو حالات ہیں، متحدہ ہندوستان میں، پورے بر صغیر میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور بعض ممالک میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے اموات کی تعداد میں اور وائرس کے پھیلاؤ میں جو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کافی باعث تشویش ہے، پریشان کن ہے. تو اس سلسلے میں نے گزشتہ پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ موت کا قافلہ رواں دواں ہے، موت کا کارواں بھی رواں دواں ہے اور ہمیں ہر آن موت کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں یہ شعر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ شاید اب بھی وہ شعر لکھا ہوا ہو کہ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. تو یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس سے فرار کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اس حقیقت کو ذہن نشین رکھنا، اس کو دھیان میں رکھنا، اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اسی کے ذریعے دنیا کی محبت میں کمی واقع ہوتی ہے.
جس دنیا کی محبت کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جتنے گناہ ہے، جتنی نافرمانیاں ہیں، ان تمام گناہوں کے پیچھے، نافرمانیوں کے پیچھے جو جذبہ پوشیدہ ہوتا ہے وہ ہے دنیا کی محبت کا جذبہ۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ گناہ وقوع پذیر ہوتے ہیں اور سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی محبت کو کم کرنے کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ موت کا دھیان انسان برقرار رکھے اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ موت کو انسان یاد کرے۔ اکثر و ذکر حازم اللذات یعنی الموت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی جو چیز یعنی موت، اسے تم بہت زیادہ یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ دل نرم ہوگا، آخرت کی یاد تازہ ہوگی، اللہ کی محبت کے لیے دل موزوں ہوگا، دل اللہ کی محبت کی تجلی گاہ بننے کے قابل بنے گا، اللہ کی معرفت کی تجلی گاہ بننے کے قابل ہوگا دل، اور یہ دل اس قابل ہو جائے گا کہ اسے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا مورد بنے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ مرکز بن سکے، مرکز الفت خداوندی بننے کے قابل ہو جائے۔ اس کے لیے اس دل کو دنیا کی محبت سے، خواہشات نفس کی پیروی سے خالی اور پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے موت کو یاد رکھنا بہت لازمی ہے، ضروری ہے۔ گزشتہ پروگرام میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ موت کا منظر اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں موت کا بھیانک منظر اور عجیب کیفیت ہمارے سامنے پیش کر دی۔ کیسے کیسے شاہان زمانہ تھے، ہنستے کھیلتے تھے، بولتے تھے، گفتگو ان کی جاری رہتی تھی، ہر جگہ وہ زندہ جاوید معلوم ہوتے تھے۔ کہاں کہاں زندگی کے مختلف شعبوں میں انہوں نے انمٹ نقوش انہوں نے چھوڑے اور زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، گہری وابستگی تھی۔ لیکن وقت موعود جب آ پہنچا تو ساری یادیں زیر زمین دفن ہو گئی، سارے نقوش ختم ہو گئے اور زندگی کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ یہ وقت ہمارے لیے بھی انتظار کر رہا ہے، پتہ نہیں کس کے لیے کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ کتنے لوگ آج دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، ان کو کل بھی پتہ نہیں تھا کہ آج انہوں نے جانا ہے۔ تو اس لیے اس موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھ کر عبرت حاصل کرنا، موعظت حاصل کرنا، آخرت کے لیے تیاری کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے موت کا دھیان بہت ضروری ہے، موت کا مراقبہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ موت کا مراقبہ کرے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ موتوا قبل ان تموتوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وموتوا قبل ان تموتوا، کہ اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ حساب لیا جائے۔
اور مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری موت واقع ہو جائے۔ تو حقیقی موت کے آنے سے پہلے موت کا دھیان انسان اپنے اوپر طاری کرے، اور کچھ وقت جو ہے موت کے دھیان کے لیے، مراقبہ موت کے لیے انسان نکالے۔ یہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے، آخرت کی یاد کو تازہ کرنے، روح کو قوی کرنے، اللہ سے اپنا لگاؤ اور جوڑ پیدا کرنے، اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان موت کے لیے مراقبہ کرے۔ بزرگوں نے، اللہ والوں نے یہ طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان تنہائی میں چلا جائے، آنکھیں بند کر لے، یہ سوچ لے کہ موت کا وقت قریب آنے والا ہے، بیماری ہے، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہوں، اور سارے رشتہ دار جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جان قبض ہو جاتی ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے، چلا جاتا ہوں، پھر میرا جنازہ اٹھ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، پھر بھائی کو سن کر کیا کیفیت ہو رہی ہے، بہنوں کو سن کر کیا کیفیت ہو رہی ہے، گھر والوں کو کیا کیفیت ہو رہی ہے، اور پھر میرے لیے غسل کا انتظام کیا جا رہا ہے، نہلانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، پھر کفنانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، پھر سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، رشتہ داروں کو خبر اور اطلاع مل رہی ہے کہ فلاں رخصت ہو گیا ہے، اس کے بعد مجھے سجا کر میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، جنازے کے بعد قبر تک لے جایا جا رہا ہے، قبر کھودی جا چکی ہے، پھر قبر میں رکھا جا رہا ہے، قبر میں رکھ کر پھر قبر کو مٹی سے بند کر دیا جاتا ہے، لکڑیوں سے، پھر مٹی سے مکمل طور پر بند کر کے دعا مناجات کر کے سب واپس آ جاتے ہیں۔ اندھیرے مکان میں، کال کوٹری میں، قبر کے ٹرائبونل میں تنہا میں موجود ہوں اور کوئی نہیں ہے، سارے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ سانپ بچھوؤں کا گھر بھی ہو سکتا ہے، جہنم کا گڑھا بھی ہو سکتا ہے، جنت کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، العیاذ باللہ۔ پھر فرشتے آ رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، یہ سارا وقت میرے اوپر طاری ہونے والا ہے۔ یہ کوئی موہوم کسی بات کا تصور نہیں کیا جا رہا، کسی موہوم بات اور کسی موہوم واقعے کا، یعنی وہمی کسی بات کا تصور انسان نہیں کر رہا۔ یہ ایسی تازہ ترین حقیقتیں ہیں جن کو انسان بھلا دیتا ہے، فراموش کر بیٹھتا ہے۔ یہ جب آپ روزانہ تصور کریں گے، روزانہ کچھ وقت نکالیں گے اور مراقبہ موت کی کیفیت اپنے اندر طاری اور پیدا کریں گے، تو اس کے نتیجے میں سبحان اللہ یہاں کے مال و متاع کی محبت دل سے نکلے گی۔ پیسے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا جو ذہن میں ایک جنون سوار ہے، وہ جنون ایسا ہے کہ وہ جو جنون ختم کرنے کے لیے الیکٹرک شاٹ لگایا جاتا ہے، آپ سمجھیں گے کہ یہ الیکٹرک شاٹ ہے، یا اس کے لیے اس مرض کی دوا ہے، اس جنون کی دوا ہے، جو دنیا کی محبت کا جو جنون سوار ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، گھر والوں کو بھلا بیٹھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر بیٹھتا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور سب کچھ بھلا کر وہ صرف صبح سے لے کر شام تک ایک دنیا کے دھندے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ نہ اپنی صحت کا خیال ہے، نہ گھر والوں کی طرف توجہ ہے، نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف وہ متوجہ ہے، اس کے بجائے آخرت کا دھیان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان نہیں ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی اس کو فرصت نہیں ہے۔ ہر آن وہ دنیا کو کے پیسوں کی گنتی میں مشغول ہے، زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرنے میں مشغول ہے، اور آئندہ کا جو ہے وہ منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو عجیب کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے اور پھر اسی بھنور میں اچانک وہ چلا جاتا ہے، اچانک وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ آیا کس لیے تھا، چلا کس لیے گیا، دنیا کی زندگی کس مقصد کے لیے ہے، اور اس زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے، بنانے کا مقصد کیا ہے، پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ یہی اگر مقصد تھا تو یہ بات آئی گئی اور ختم ہو گئی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
انسان پوری زندگی دنیا جہان کی ساری دولت جمع کرتا ہے، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہوتا ہے، اور بالآخر جو ہے اچانک یہ ساری چیزیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں۔ یہ سارے 60-70 سال کا اگر یہ کھیل ہی ہے اور پھر یہ اگر چھوڑ کر جانا ہی ہے، تو پھر ذرا یہ انسان تو سوچے تو صحیح کہ میں 50-60-70 سال تک محنت کرتا رہا جمع کرنے میں، اور اتنی محنت کرتا رہا جب دولت جمع ہو گئی فوراً چھوڑ کر میں چلا گیا۔ تو دولت کو برتنے کا موقع انسان کو زندگی میں نہیں ملتا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اور جمع کرو 50-60 سال تک، تو وہ سمجھتا ہے ابھی یہ کام کرنے کا زمانہ ہی آیا، اسی میں اور 10-15 سال گزر جاتے ہیں، کام میں مشغول ہے، وہ مصروف ہے، اور کسی سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، کسی سے ملنے ملانے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ایسے میں پھر اچانک بلاوا آ جاتا ہے، وارننگ آ جاتی ہے، اور فوراً روح قبض کر لی جاتی ہے، زندگی لے لی جاتی ہے، اور پھر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدا کس لیے ہوا تھا؟ اسی لیے اگر پیدا ہوا تھا تو پھر جمع کرنے میں زندگی گزر گئی، اور سب کچھ چھوڑ کر اس کو جانا پڑ گیا۔ تو اب جو ہے میں موت کے بارے میں نے کافی تفصیلی گفتگو کی گزشتہ پروگراموں میں، چاہتا ہوں کہ موت کے تصور کو ذہن میں لاتے ہوئے اپنی اصلاح کا سامان ہم پیدا کریں۔ تو اپنی اصلاح کے سامان ہم کیسے کریں؟ اس کے لیے ایک گائیڈ لائن ہمارے سامنے واضح طور پر ہونا ضروری ہے۔ تو وہ گائیڈ لائن کچھ نہ کچھ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ٹھیک ہے، بس میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، ہاں جی، لیکن بہت سارے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، بڑی اطلاعات ہیں، تو اس وجہ سے ایک صدمے کی کیفیت بھی رہتی ہے ہر وقت۔ ہاں جی، اللہ یہ تو تعالیٰ ہے۔ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں، محبت آمین، اور پیار کے ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو درجہ شہادت کا رتبہ اور درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ آمین، آمین، آمین۔ جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے جی، آپ؟ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی اس کے تو کئی پرابلم ہی رہتے، پتہ نہیں اس کو نا علاج تو اس کا کافی کروایا ہوا، اچھا روحانی بھی کروایا ہوا، دم وغیرہ بھی کرایا ہے، لیکن وہ بیچارہ بیمار ہی رہتا ہے۔ اچھا، اس کی کیا کمر میں پرابلم ہے، کبھی اس کا بازو کا مسل ایک ہو جاتا ہے، کبھی ٹانگ کا ہو جاتا ہے۔ اچھا تو ویسے وہ فزیو وغیرہ بھی کراتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نروس سسٹم وغیرہ اس کا۔ اسی طرح اس دن کوٹ کا تھا، میں کوٹ پہننے لگا تو میرے بازو کا یہ والا مسل۔ اچھا، کیا عمر ہوئی ہے بچے کی؟ اس کی عمر تو ابھی 40 ہے۔ 40 ہے۔ ہاں، تو کانوں میں بھی تکلیف، ڈاکٹروں نے کچھ بتایا کہ کوئی صحت کی وہی کہتے بیک پرابلم ہی ہے اس کو۔ کیا پرابلم؟ بیک، اچھا، بیک پین وغیرہ۔ ہاں جی، بیک کا، تو اس کی وجہ سے نا پھر فزیو وغیرہ بھی کراتا ہے۔ پہلے بیچارے کے کانوں میں آوازیں آتی تھی، دماغ میں وائبریشن تھا، اب وہ اس کا بیک کا ہے۔ اسی طرح ہی اس کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسا کر لیجیے گا کہ میں کچھ اور مشورے بھی شاید دوں آپ کو، اگر آپ میرا نمبر کسی جگہ سے لے لیں یہاں۔ اچھا، جی، کوئی اور مشورہ بھی شاید میں دے سکوں آپ کو، کچھ تفصیلی اور بات معلوم کر کے، اگر موقع ہوا مجھے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ مجھے کال کر لیجیے گا۔ نمبر کہاں سے لوں آپ کا؟ یہ ساتھ ہی شاید دے دیں گے آپ کو، یا پھر ڈونیشن ہاٹ لائن سے کال کر کے آپ لے لیں گے انشاءاللہ۔ آج یہ جی دے دیں گے؟ جی دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اچھا جی، جی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کچھ بات معلوم کرنے کی آپ کو، اور کچھ مشورہ بھی شاید آپ کو دوں انشاءاللہ، اور فون رکھنے کے بعد پھر کچھ باتیں آپ سن لیجئے گا، اچھا جی، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ چند ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے مسائل حل فرما دیں، اور سب کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں، اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس قسم کی جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جسمانی بیماریوں کے سلسلے میں چند ایک باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے
ظاہری نیک اعمال اگر درست ہیں اور حفاظت کے جو شرعی طریقے ہیں ان پر اگر ہم عمل پیرا ہیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید یہی ہے کہ اطمینان کی کیفیت کم از کم رہے گی۔ بڑے بڑے اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کی بیماریاں سن کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، ڈاکٹرز حیران رہ جاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ وہ بیمار کہاں ہے، وہ خود ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ بیمار ہیں کہا نہیں، وہ اس کو تو بستر پر ہونا چاہیے، یہ تو جو رپورٹ بتاتی ہے ہمیں کہ یہ آدمی جو رپورٹ جو کچھ بتاتی ہے اس کے مطابق تو وہ آدمی بستر پر وہ کراہ رہا ہوگا یا بہت ہی بری حالت میں ہوگا، وہ سامنے کیسے ہو سکتا ہے، کہنے نہیں وہ میری بیماری ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ اطمینان کی کیفیت دے دیتے ہیں، بیماری اپنی جگہ پر ہوگی یا اس میں افاقہ کتنا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور ہے اتنا افاقہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا، لیکن ایک قسم کی اطمینان کی کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ شدید بیماری ہوگی لیکن آپ کو اطمینان ہو جائے گا، بہت سخت کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو یہ کوئی معمولی بڑی نعمت ہے۔ پریشانی اگر نہ ہو اور بڑی بیماری اگر لگی بھی رہے اور اسی حالت میں انسان دنیا سے رخصت ہو جائے کہ اس کو غیر معمولی قسم کی کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو اور تشویش اور ٹینشن میں مبتلا ہوا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت اطمینان کی بات ہے ماشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ حرام سے بچنے کا اہتمام، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا کہا گیا ہے، اس کو یہ شفا کے لیے اکسیر ہے، یہ سورۃ الشفا بھی ہے۔ تو اللہ والوں نے یہ بتایا کہ 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے اگر وہ پانی پیا جائے تو بڑی سے بڑی بیماری بھی الحمدللہ دور ہو جاتی ہے اور اس کا مثبت اثر انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ پھر علاج کروانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور جتنے طریقے ہیں علاج کے وہ سارے طریقے اپنائے جائیں۔ کبھی اس ملک میں فائدہ ہوتا ہے، کبھی دوسرے ملک میں علاج کرانے سے الحمدللہ کافی افاقہ ہوتا ہے، کبھی ایلوپیتھک علاج کرانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی دیر تک اگر اس کا تجربہ زیادہ مفید ثابت نہ ہوا تو ہومیوپیتھک اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ان کی دوا بھی اگر لی جاتی ہے تو ماشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے اور کافی بہتری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کبھی کوئی بہت ہی اچھا حکیم اگر ہے، یونانی حکمت کے مطابق اگر کوئی دوا اور علاج کراتا ہے تو اس کا علاج بھی مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ باتیں میں نے عرض کی، ان کی طرف جو ہے وہ آپ توجہ دیں اور متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کیا جائے، اور اس کے لیے ایک وقت بھی بتایا گیا ہے۔ وہ وقت کیا ہے کہ تجربے نے یہ بتایا کہ فجر کے اول وقت میں اگر کوئی وقت شروع ہوتے ہی اگر کوئی سنتیں ادا کرے، اور سنت پڑھنے کے بعد اس سے پہلے سے وضو وغیرہ کیا ہوا ہو اور تیار ہو، اور انسان جو ہے اول وقت میں فجر کی سنت پڑھے، اور فجر کی سنت پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے کے درمیان میں جو وقت ہے، سنتیں پڑھ کر فجر کی 2 سنتیں بالکل اول وقت میں پڑھ کر قبلہ رو ہو کر مصلی میں بیٹھا رہیں، اور پانی سامنے ہو، بوتل سامنے ہو، اور اس میں 41 مرتبہ پڑھ کر 41 دم کریں، 41 دفعہ دم کریں، ہر دفعہ پڑھ کر ایک دم کیا جائے۔ اور اس طریقے سے اگر کوئی مکمل اس پانی پر اس وقت میں اگر کوئی دم کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نمایاں فرق واقع ہوگا۔ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس معوذتین، جن 2 سورتوں کو کہا جاتا ہے، فلق اور ناس، ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا معمول اپنائیں۔ 40 دنوں تک آپ یہ کام کریں تو نظر بد اور جادو ٹونے کا جو اثر ہے وہ ضرور دور ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ پڑھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں وہ بات نہیں ہے۔
جو خود پڑھنے سے خود پڑھنے کا جو عمل ہے اس کو اگر انسان اپنائے اور ہر وقت وہ پاکیزگی اختیار کرے، باوضو رہے، اور باتھ روم ٹوائلٹ وغیرہ میں جاتے وقت اگر سر بھی خالی نہ ہو، پیر بھی خالی نہ ہو، اور دعا پڑھ کر انسان جائے، اور پھر باوضو رہنے کا اہتمام انسان کرے، اور سونے سے پہلے بھی باوضو ہو، اور ذرا گھر میں تلاوت وغیرہ کا اہتمام جاری رہے، تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے برے اثرات، نظر بد کے اثرات، جادو ٹونے کے اثرات اور بیماریوں کے اثرات انشاءاللہ تعالی دور ہوں گے۔ تو ابھی ایک وقفے کی طرف چلوں گا، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی اصلاح کے نسخے، یعنی ہماری زندگیوں میں اصلاح کے نسخے کیا ہوں گے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔